زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے 19ویں صدی کے نہایت ہی اہم اور ممتاز شاعر شاد عظیم آبادی کی شاعری اور ان کی زندگی پر، اور ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں پروفیسر محمد علی جوہر صاحب۔ آپ کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے ہے، آپ وہاں سینئر استاد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کے کئی آرٹیکلز بھی رسائل میں پبلش ہو چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر جہانگیر وارسی صاحب۔ آپ بھی لنگوسٹکس کی دنیا میں کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا بھی تعلق شعبہ لسانیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ اس سے پہلے آپ یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پہلے آپ یو ایس کے بھی کئی یونیورسٹیز میں ٹیچنگ کے فرائض انجام دے چکے۔ تو ہم آج ان دونوں مہمانوں سے شاد عظیم آبادی کی زندگی اور شاعری پر گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، جب شاد عظیم آبادی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے اشعار گونجنے لگتے ہیں۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر اور نہ انتہا معلوم۔ 19ویں صدی کے جن شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے پورے عہد کو متاثر کیا، ان میں ایک اہم نام شاد عظیم آبادی کا بھی ہے۔ شاد عظیم آبادی کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً اردو کی سبھی اصناف میں طبع آزمائی کی، مگر ان کی غزلیں اور ان کے مرثیے آج بھی علمی اور ادبی دنیا میں نہایت ہی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کریں گے شاد عظیم آبادی پر۔ تو میرا پہلا سوال ہے پروفیسر محمد علی جوہر صاحب سے کہ سر، آپ نے شاد کو کافی پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کی جو ابتدائی زندگی ہے، پیدائش سے لے کر کے اور جب سے انہوں نے شاعری شروع کی، اس زندگی پر آپ ہلکی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ کسی بھی فن پارے یا فنکار کا جائزہ لیتے وقت ہمارے سامنے کئی سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان میں دو سوال ایسے ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ سوال ہیں کیا اور کیسے، یعنی فنکار نے کیا کہنا چاہا ہے اور جو کچھ بھی کہا ہے کس نقطۂ نظر سے کہا ہے۔ بہت خوب۔ ادب کے طالب علم کی حیثیت سے پہلا سوال دوسرے سوال سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ کسی شاعر یا ادیب نے ادائے خیال یا اظہار جذبات کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ جہاں تک شاد عظیم آبادی کا تعلق ہے، ان کی زندگی کا محور 1846 عیسوی سے لے کر کے 1927 پر محیط ہے۔ جی جی، بڑا طویل عرصہ ہے۔ جی جی، بہت طویل عرصہ ہے۔ اس دور پر اگر ہم گفتگو کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے ناول نگار نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، حالی شبلی وغیرہ بھی آتے ہیں۔ بہرکیف شاد عظیم آبادی وہاں پٹنہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، پروان چڑھے، اور ان کی تعلیم ان کی تربیت جو ہے اسی ماحول میں ہوئی، چونکہ جاگیردارانہ ماحول تھا ان کا، نواب خاندان سے ان کا تعلق تھا، لہذا پرورش اور پرداخت میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ تعلیم اور تربیت اور جس ماحول میں ہوئی، اس کے کلام میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے جو خود نوشت ایک بھی لکھی ہے، اس میں اپنی زندگی کا پورا حال بیان کیا ہے۔ مثلا کب، کہاں پیدا ہوئے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا مصروفیت تھی، کن کن لوگوں سے کس قسم کے تعلقات تھے، کن کن امراض میں پیدا ہوئے،
یہ تمام تفاصیل ان کے خود نوشت میں بھی ہمیں یعنی ان ملتی کی ہیں. جو پوری ابتدائی زندگی سے لے کر کے بعد کی زندگی تک کا پورا احاطہ جو ہے ان کی جو ہے وہ آٹو بایوگرافی میں ہمیں ملتا پوری ہے. کی پوری جی، اس میں بہت خوب، دکھائی بہت خوب. دیتی ہے. تو جہانگیر وارثی صاحب، ہم بڑی مطلب جسے کہا جائے انفارچونیٹ ہے، اور یہ ہمارے ادب کے لیے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم کسی شاعر کو اس کے عہد کے دبستان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب شاد عظیم آبادی کی بات آتی ہے تو وہ بہار، دبستان بہار اور بہار اسکول کی بات ہوتی، حالانکہ جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کو اس کے ایک مخصوص دبستان سے اس کی پہچان نہیں کرنا چاہیے. تو شاد عظیم آبادی کا جو دور تھا وہ صرف دبستان عظیم آبادی کا بہت اچھا دور نہیں تھا، بلکہ عظیم آباد کے علاوہ دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، حیدرآباد کا جو دکن کا دبستان تھا، وہ تمام دبستان کا بھی ہم احاطہ کر سکتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف بہار کے دبستان پر نہیں بلکہ بہار کے علاوہ جو ان کا عہد پورا رہا ہے اس پہ آپ کچھ اختصار کے ساتھ. جی، یہ آپ نے بہت صحیح مدعا اٹھایا ہے کہ جب دبستان کی ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں اب کسی نہ کسی دبستان سے جوڑ دیا جاتا ہے. جی، حالانکہ شاعری میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی پہچان ان کے کلام سے بالکل صحیح ہونی چاہیے، نہ کہ دبستان سے یا کسی جغرافیکل باؤنڈری سے ہونی چاہیے. بہت خوب. جی، تو اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو دبستان دلی ہے، دبستان لکھنؤ ہے، دبستان رامپور آپ کہہ لیں، جی، جی، دبستان دکن یا حیدرآباد یا دبستان عظیم آباد. تو ان کی شاعری میں اچھا اکثر ایک بات عموماً بڑے شاعروں کے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ سوچتے ہیں اپنے دور میں جی کہ شاید ان کے کلام کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جہاں سے وہ شاعری کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ ایک عام فہم بات ہے جو دوسرے شاعر اکثر جیسے غالب بھی اپنے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ان کے کلام کو وہ اہمیت نہیں ملی. لیکن جب کنٹمپرری ہم اصل لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس حوالے سے کہ کون سے شاعر، کون سے تخلیق کار کس تخلیق کے لیے مشہور ہوئے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو امیر مینائی کے ہاں تصوف کا غلبہ رہا ہے، شبلی کے ہاں تاریخی شعور زیادہ ہے، بہت خوب. اسی طرح حسین آزاد اور حالی کے ہاں موضوعی شاعری اور ناصحانہ افکار کو جگہ ملی ہے. اقبال نے قوم کو بیدار کیا، ان کی نظمیں بہت مشہور ہوئیں. بہت خوب. مگر شاد کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے غزل پہ زیادہ توجہ، غزلیہ شاعری پہ زیادہ توجہ، نیا رنگ و آہنگ دینے کی کوشش کی. یہ وہ دور تھا جو میں خاص کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں غزل کی کمزوریوں کی نشاندہی کی جاتی تھی. اس دور میں بھی انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی غزل کے حوالے سے. بہت خوب. تو ہم غزل کے حوالے سے بھی اور ان کی جو اور اصناف رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم شاعری کے اوپر آتے ہیں اور خاص طور پہ انہیں کہا جاتا ہے کلاسک پوئٹ، کلاسک شاعر کی حیثیت سے بھی ان کی ایک پہچان ہے. اور غزل کے میدان میں انہوں نے جو طبع-آزمائی کی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے ادب کے لیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب شاعری کے حوالے سے کچھ بتائیں. ظاہر ہے کلاسیکی شاعری، روایتی شاعری میں جو ان کا مقام ہے وہ مقدم ہے، اسے ہمیں انکار نہیں کر سکتے. جس طرح سے اور شعراء نے جو شاعری کی ہے اسی طرز پہ انہوں نے بھی شاعری کی ہے. لیکن وہ جدید شاعری سے بھی پوری طرح سے باخبر تھے. جہاں تک دبستان دہلی کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو میر غالب کا بھی انداز انہوں نے اختیار کیا، ناسخ کو بھی پیش نظر رکھا. دونوں دبستان کے حوالے تو ان کے ہاں اثرات دکھائی دیتے ہیں، دونوں دبستانوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اثر انہوں نے اس حد تک جو ہے قبول نہیں کیا جس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دبستان دہلی کو قبول کر دیا یا دبستان لکھنؤ کو کر دیا. تو وہ اپنے طرز میں جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی ذہنی آسودگی کے لیے لکھ رہے ہیں. جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے اپنی ذات سے محسوس کرتے تھے، وہ اس کا اسی طرح سے وہ اس خیال کو جو ہے وہ خود ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے جتنی بھی خامہ فرسائی کی ہے محض اس لیے کی ہے کہ خود ہم اپنی ذات میں محسوس کریں کہ میں کیا لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہا ہوں، اور نئی روشنی کے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی کو جو شہرت اور ناموری اس حد تک تو نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی.
ظاہر ہے کہ اس میں دبستان عظیم آباد کا عمل دخل رہا ہو، یا دبستان دہلی یا دبستان لکھنؤ نے اس اثر کو یا شاد کو شاد نہیں بننے دیا، یہ سوال قائم کیا جا سکتا وہ ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال پہ بھی آپ سے کچھ ہم پوچھنا چاہیں گے۔ جیسا کہ جہانگیر وارثی صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مقبولیت شاد کو نہیں مل پائی جس کے وہ حقدار تھے، اور جتنی مقبولیت انہیں ملنی چاہیے، کیا وجہ رہی؟ دیکھیے، جب وہ ایک شاعری دو طرح سے لوگ کرتے ہیں، ایک شاعری بائی پروفیشن ہو جاتا ہے، اور ایک شاعری اپنی مرضی سے ہوتی ہے، جو اب قدرتی طور پر ان کو شاعرانہ صلاحیت ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب شاد کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کئی جگہ یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک خاندان میں، ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے تھے جہاں دولت کی کمی نہیں تھی، علم و دولت دونوں، علم بھی اور دولت بھی بالکل کمی نہیں تھی۔ اور دھیرے دھیرے جب وہ آگے بڑھے، سلسلہ جب شاعری کا شروع کیا تو انہوں نے شاعری کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، اور کئی جگہ اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ تم بھی شاعری کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنانا جی۔ تو اس لیے وہ اس وقت کے شاعروں میں جو جدت پسندی تھی، وہ اپنی شاعری جو کرتے تھے ان کا ایک منفرد انداز تھا، اور شاید یہی منفرد انداز شاید ان کے حیات میں لوگوں تک نہیں پہنچ پائی، یا ہم سمجھ نہیں سکے جو آج ہم ان کی شاعری کی قدر کر رہے ہیں۔ تو شاید یہی ایک وجہ رہی ہوگی، جب وہ شاعری کر رہے ہوں گے، جو ان کے سوچنے کا معیار رہا ہوگا سماج میں، جو سماجی اعتبار سے جب وہ حالات پہ نظر رکھ رہے ہوں گے، جو چیزیں بیان کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن تاخیر دیر سے ہی صحیح، آج ہم ان کے شاعری کو نصاب تک میں شامل کر چکے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ان کی شاعر کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، اور ان کے حالات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ سر، یہ وجہ تو نہیں رہی کہ دلی دبستان اور لکھنؤ دبستان، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ دور اور اس دور کی شاعری جو ہے وہ ہمارے سماج پر اتنی حاوی رہی کہ شاد کی شاعری دب کر کے رہ گئی؟ آپ بجا فرما رہے ہیں جی۔ دراصل یہ دونوں کے آپسی جو ہے چشمک رہی، ایک کے ہاں لفظی بازی گری، صنعت گری، لفاظی، دوسرے کے ہاں داخلیت، خارجیت، ایک کے ہاں خارجیت، ایک کے ہاں داخلیت، سادہ لوہی، یہ سلسلہ دونوں میں چلتا رہا، یہ کولڈ وار کہہ لیجئے یا ایک مارکا چلتا رہا۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ دوسرا دبستان، جسے آپ رامپور دبستان بھی کہہ سکتے ہیں، شاد عظیم آباد دبستان بھی کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے پیچھے رہ گئی۔ شاد بہرحال ان حال میں بھی اگر ہم یہ حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں درد صوفیانہ شاعری کر رہے تھے، اس کے اثرات بھی ان کے ہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ تصوف کی شاعری، دین، مذہب، ملت سے متعلق بھی انہوں نے شاعری کی ہے، بہت سارے اشعار ان کے ہاں آپ کو دیکھیں گے، لیکن جذبات، احساسات اور کا جو بیان انہوں نے الفاظ کے در و بست، جو تراکیب استعمال کی، جو صنعتیں انہوں نے استعمال کی ہے، وہ برمحل استعمال کی ہے، اور اس سے اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ ان کے ہاں کہیں گرانی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ سادہ لوہی چونکہ مزاج میں تھی، وہی اثرات ان کے دیوان میں، وہی چیزیں ان کی تخلیق میں جو ہے ہمیں ان کی تحریر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جہانگیر وارثی صاحب، آپ ایک لنگوسٹ بھی ہیں، ماہر لسانیات بھی ہیں، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں انڈیا میں تو پڑھا ہی رہے ہیں، اس سے پہلے آپ امریکہ میں بھی پڑھا رہے تھے، وہاں کی کئی یونیورسٹیز سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ 19 سینچری کی جو پوری امریکن پوئٹری ہے، اور اس زمانے میں شاد عظیم آبادی کی جو شاعری تھی، اس کا بھی شاید آپ نے کچھ کمپیریٹیو اسٹڈیز، آپ نے تقابلی مطالعہ کسی مضمون میں کیا ہے، تو یہ بڑی یونیک سی چیز ہوگی اگر آپ اس پر کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ آپ اس طرح کے سوال کریں، مجھے خوشی ہے۔ آپ اس دور کی شاعری کو، میں نے کچھ جو شاعر ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے، جیسے اس میں ایملی ڈکسنسن ہے، یہ رابرٹ فروسٹ ہیں، ولیم کارلوس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شاعری کہیں نہ کہیں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، اسی دور کے ہیں، تو اس دور کے شاعری کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ جیسے
خاص کر کے ایملی ڈکسن کا جو ہے شاعری کا انداز جو ہے وہ بھی آئسولیشن میں لکھتے ہیں، وہ بھی حقیقت پسندی ہے. جس طرح شاد عظیم آبادی اکیلے پن میں رہے، ان کو کبھی شہرت کا اتنا شوق نہیں تھا. تو جو حقیقت پسندی کی شاعری ہے جو امریکن 19 سنچری میں جو ولیم فروسٹ کے یہاں ملتا ہے، یہ رابرٹ فروسٹ کے یہاں ملتا ہے، ولیم مورس کے یہاں ملتا ہے، ایملی ڈکنسنس کے یہاں ملتا ہے، وہی چیز شاد عظیم آبادی میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت پسندی کی جو شاعری امریکہ میں اس سمے رائج تھی، وہی چیز، وہی حالات، وہی سماجی پہلو کو لے کر کے وہی فلاسفیکل باتیں جو ہے وہ یہاں بھی شاد عظیم آبادی کی شاعری میں بھی. بہت اچھا، بہت ہی اچھا. نثر میں بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. نثر کے تعلق سے بھی کچھ اور لسانی تعلق سے بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے. انہوں نے ناولز پہ لکھے ہیں، سورۃ الخیال بہت ہی مشہور معروف ناول. تو اس ناول کے بارے میں آپ کچھ ناظرین کو بتائیں. ہاں، اصل میں سورۃ الخیال جو ناول ہے اس میں مسلم جاگیردارانہ ماحول کی عکاسی انہوں نے کی ہے، مسلم معاشرے سے متعلق انہوں نے لکھا. عام طور سے جاگیردارانہ ماحول کا سسٹم کیا ہوتا ہے، نظام کیا ہوتا ہے، یعنی وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس کے نشست و برخاست کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کو زوال، اس کے زوال آمادہ تہذیب کو کس طرح سے ایک جاگیردارانہ نظام قائم ہوتا ہے، اور پھر ایک صورت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ ان کو جو ہے زوال کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. تو ان صورتوں کا پورا جو ہے ان کو انہوں نے پیش کیا ہے، لیکن صاف ستھری زبان. ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہو بہو واقعی یہ واقعہ جو ہے ہو چکا ہے. ناول ظاہر ہے کہ اسی کا نام ہے، زندگی کی حقیقت اور اس کے ترجمانی کرتا ہے، ہماری زندگی ترجمانی کرتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے سورۃ الخیال میں پائی جاتی ہے. وہ سب کچھ حال جاگیر کا، نوابین کا لوٹتے ہوئے کس طرح سے آباد ہوا، پھر اس کے بعد کس طرح سے بستیاں جو ہے لوٹی ہیں، سب اس کا انہوں نے ذکر اس میں. چونکہ 1857 کا بھی دور انہوں نے دیکھا اور پوری تہذیبوں کا زوال بھی دیکھا، اس کا ریفلیکشن عکاسی اس کی جو ہے. ہاں، 1857 کا 1857 تو اس کو ہم یاد کرتے ہی ہیں. ایک تہذیب جو ختم ہو رہی تھی، اس کا اثر اس بہار میں بھی جو ہے پٹنہ عظیم آباد میں بھی بالکل اس کا اثر جو ہے وہاں بھی ہمیں اس کے بھی اثرات دکھائی دیتے ہیں ان کی تحریروں میں. وہاں دکھائی دیتے ہیں. جہانگیر وارثی صاحب، یہ لسانی پہلو جو ان کی نثر کا بہت ہی ایک امتیازی پہلو ہے، جس پہ آپ نے بہت کریٹیکلی اس کو آپ نے دیکھا ہے، اس پر آپ کچھ. ہاں، میں جہاں تک ان کے شاعری کا لسانیاتی یا اسلوبیاتی مطالعہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس پہ لسانیاتی پہلو پہ یا اسلوبیاتی مطالعہ ان کے شاعری کا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے ان کو سمجھنے میں اور ان کو آج ان کے شاعری کو ہم اپنے سے ریلیٹ کرنے میں. کیونکہ ان کے جو سب سے بڑا پہلو تھا جن کو ہم لسانیاتی مطالعہ کے طور پر لے سکتے تھے کہ ان کی زبان بہت سہل تھی، بالکل عام لوگوں کے دلوں میں اتر جانے والی بات تھی. تو اس میں جیسے لسانیات میں تجنی سے صوتی کا مطالعہ ہے، جو ایک لسانیاتی مطالعہ ہے جس میں الفاظ میں ہم آہنگی سے غنائیت پیدا ہوتی ہے، اور اس غنائیت سے شاعری میں نغمگی آتی ہے. بہت خوب. ان کا ایک شعر ہے کہ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایا ہے. بہت خوب. تو اس طرح کے ان کے یہاں اور بھی اگر کچھ اس طرح کے اشعار ہیں تو آپ. اور جیسے تکرار کی مثالیں میں یہاں پہ کچھ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اشک تواتر کو نہ پوچھو میرا حال، دیکھ لو اشک تواتر کو نہ پوچھو میرا حال، چپ رہو اس بزم میں غماز آیا. یا پھر یہ دیکھیں پچھلے پہر اٹھ کر کے نمازیں ناک رگڑنی، سجدوں پہ سجدے جو نہیں جائز اس کی دعائیں افری جوانی ہائے زمانے. تو یہ جو لسانی پہلو جو ہیں جیسے چپ رہو سجدے پہ سجدے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس میں خوبصورتی لاتی ہے الفاظوں کے جوڑنے میں، اور اس پہلو پہ بہت کم اسٹڈی کی گئی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ کچھ لوگ جو
شاد کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. جیسے میں بھی کوشش کروں گا کہ میں لسانیاتی پہلو پہ کچھ اور ان یعنی کے اس میں شاعری کے کافی حوالے سے کام کی گنجائش ہے. میرے خیال سے اس پہ بہت کم لوگوں نے لکھا ہے. بہت کم. سر یہ بتائیں کہ ان کی شاعری میں، اور حالانکہ صرف انہی کی شاعری نہیں بلکہ ہر بڑے شاعر کی شاعری میں ایک عارفانہ پہلو، اخلاق، نصیحت، دنیا کو میسج دینے کا ایک پورا جذبہ، اس کے بارے میں جی حالی نے بھی اسی طرح سے اخلاقی شاعری کی ہے، اور وہ شاد کے یہاں بھی وہ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، انہوں نے بھی پیش کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی کے ساتھ ساتھ افادی پہلو بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ میسج ہمیں وہ دیتے ہیں اور اس میسج کو ہم نہیں سمجھ پائے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بدقسمتی ان معنوں میں یہ ہے کہ ہم ان کو شاد کو نظر انداز کرتے رہے. ان کے تمام اشعار یا دیوان آپ کے کلیم الدین احمد، قاضی عبدالودود، حضرت موہانی، یہ سب نے دیوان مرتب کیے کئی جلدوں میں. اگر آپ اس کو پڑھیں اور اسے اندازہ ہوگا تو جس طرح کی انہوں نے شاعری کی ہے، جس نوع کی شاعری کی ہے، تو یقیناً فانی، حسرت، یہ جگر وغیرہ کے مقابل ظاہر اس دور کے شاعر تھے، اور ان سے اگر آپ یہ کریں تو بہتر جو ہے آپ تسلیم کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یوں، ان کے ساتھ المیہ یہ رہا کہ اس کو آج تک اب جا کر کے نصاب میں ہم شامل کر پائے ہیں. اب یہ کیا وجہ تھی؟ کیا پہلے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب ہے. نظر انداز کرنے کا طریقہ جو تھا یہ، اور اس طرح کا طریقہ نامناسب تھا کہ اگر ہم تمام شعراء کو دیکھیں اور ان شعراء کے حوالے سے معاصرین کو دیکھیں اور اس کی زبان و بیان کو دیکھیں تو وہی چیزیں ان سے بہتر انداز میں شاد عظیم آبادی نے پیش کیا ہے. لیکن ہم سمجھنے سے قاصر رہے. یہ المیہ ہے اس دور کا. جہانگیر وارثی صاحب، جیسا کہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے، وہ امتیازی پہلو ان کی شاعری کا کہ طالب علموں کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور ایک عام قاری کو بھی نہایت ہی زیادہ متاثر کرتا. وہ امتیازی پہلو کیا آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں، اب دیکھیے، جب ان کی اس زمانے کی شاعری، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بائی ٹریننگ وہ الفاظوں کا تعین کرتے تھے اپنی شاعری میں. اب کچھ اشعار ان کے ایسے ہیں جو ہم نے کب پڑھا تھا یا لوگوں کی زبان پہ آج بھی سنتے آئے ہیں. جیسے میں کہوں گا، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. کتنا مارکت الارا اور کتنا مشہور و معروف شاعر ہے. جی خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے. بالکل. تو یہ سب اشعار ایسے ہیں جو عام فہم زبان میں ہے، جو دوسرے شاعروں سے انہیں ممتاز بناتا ہے، ایک الگ پہچان دیتا ہے، جنہیں جیسا پروفیسر محمد علی جوہر اور آپ نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم کسی وجہ سے نظر انداز کی ان کی اس شاعری کو، جس شاعری کی زبان آج بھی بچوں کی زبان سے لے کر کے پڑھے لکھے کوئی زبان تک موجود ہے اور یاد ہے. کسی شاعر کے کلام کو کسی عام لوگوں کے زبان پہ اگر ہے، آج بھی یاد ہے، تو اس شاعر کی کامیابی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی ہے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ غزل میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی ممتاز مقام ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مرثیے بھی کہے اور دوسری اصناف میں بھی طبع آزمائی. جی، طبع آزمائی انہوں نے کی، مرثیے انہوں نے لکھے، اور رباعی، بہت اچھا. اور انیس، مرزا انیس کی پیروی انہوں نے کی ہے. اس طرز پہ انہوں نے لکھنے کی کوشش کیا، اور اس اعتبار سے وہ بہت کامیاب رہے. میں نے شروع میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے دونوں دبستان دہلی، نہ تو اوڑھنا بچھونا بنایا دہلی دبستان کا، اور نہ ہی لکھنؤ دبستان کو. البتہ اس سے استفادہ ضرور کیا. میر انیس کے قائل ضرور رہے، لیکن اپنے آپ کو جو ایک چیز ہوتا ہے کہ اس کے سپرد کر دینا، اسی راہ پر چلنا، وہ ایسا نہیں کیا. جہانگیر وارثی صاحب، آپ ایک ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی آپ پورے لنگوسٹک ورلڈ میں جانے جاتے ہیں. اس دور کی شاعری اور اس دور کی شاعری کیسا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، زبان و بیان میں جو شاد عظیم آبادی کی شاعری تھی، تو ان کے کچھ اشعار اگر دیکھیں گے تو آج بھی ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. آج کے زمانے کی شاعری کی زبان بھی بالکل وہ ہے جو عام سہل ہے.
لیکن کچھ جیسے کلاسیکی شاعری جو انہوں نے کی تھی اس زبان کو دیکھیں اور آج کی زبان کو دیکھیں تو بہت زیادہ فرق نہیں آیا. وہی الفاظ، وہی انداز بیان، وہی ان کے اپنی طرف کشش کرنے کا طریقہ. آج بھی ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ شاعری آج کے دور کو سامنے رکھ کر ہی کی گئی ہوگی. تو یہ انداز ان کا بالکل ایک منفرد انداز ہے شاعری کا، جو اس زمانے سے قدیم زمانے کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کراتی ہے. تو یہ کسی شاعر کے عظیم ہونے کا ثبوت. آج کی جو شاعری آپ دیکھ رہے ہیں اور اس دور کی شاعری. آخری سوال پروفیسر محمد علی جوہر صاحب آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو پوری شعری کائنات ہے اس میں آپ شاد عظیم آبادی کو کس مقام پر رکھتے ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ شاد عظیم آبادی، اور بڑا اہم سوال ہے یہ آپ کا. جی شاد عظیم آبادی ان معتبر جس طرح سے کہ ہر دور میں میر ہو، غالب ہو، مومن ہو، ذوق ہو، ہر زمانہ رہا، ہر زمانے میں ہر شاعر اہمیت رکھتے ہیں. اس اعتبار سے شاد کا جو دور ہے اس دور میں شاد عظیم آبادی کو اگر آپ ان کے معاصرین میں، میرا خیال یہ ہے کہ سر فہرست ہونا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، ڈاکٹر جہانگیر وارثی صاحب. شاد عظیم آبادی کی زندگی اور ان کے لسانی پہلو پہ بھی، جو ان کی تخلیق کا جو لسانی پہلو اس پر بھی، جو کہ بہت کم جس پر گفتگو تھی، تمام باتوں پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے احاطہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ ابھی دیکھ رہے تھے شاد عظیم آبادی کی شاعری اور زندگی کے اوپر بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر محمد علی جوہر صاحب اور ڈاکٹر جہانگیر وارثی صاحب. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.